لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الوهاشمي المطلبي مولانا ومقتدانا وهادينا وناصرنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. اعزان گرامی، بزرگان قوم ملت، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ابھی آپ نے مناجات کی ہے اور اس بارگاہ مولود کعبہ میں اپنی حاجتوں کو پیش کیا ہے. واقعی خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو ہزاروں کلومیٹر چلنے کے بعد اس درگاہ عالیہ میں اپنی پیشانی کو خم کرنے کے لیے آتا ہے اور اس نیت کے ساتھ آتا ہے تاکہ اس کی تمنا پوری ہو جائے، اس کی آرزو پوری ہو جائے. اور جب انسان یہاں سے واپس جائے تو وہ خالی ہاتھ واپس نہ جائے. یہ آیہ مبارکہ کہ جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، یہ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ ہے. وہ کلام پروردگار کہ جو اللہ کا نورانی کلام ہے، وہ کلام پروردگار کہ جو انسان کی حیات اور زندگی کا سبب ہے. یہ کلام الہی وہ کلام ہے کہ اگر انسان اس کی تلاوت کرے تو انسان کا مردہ قلب زندہ ہوتا ہے. یہ کلام پروردگار وہ کلام ہے کہ جس جگہ بھی اس کلام الہی کی تلاوت کی جائے اس جگہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اسی کلام پروردگار کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے اپنے نورانی کلمات میں ارشاد فرمایا: ان البیت اذا ذکر فیہ تلاوت القرآن. وہ گھر کہ جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس گھر میں خیر کثیر نازل ہوتا ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور واقعی انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں زیادتی ہو جائے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس کے مال میں اضافہ ہو جائے،
اس کی اولاد میں برکت ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ انسان جتنا قرآن پڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کا کمال بڑھتا چلا جائے گا، اور انسان جتنا قرآن کریم سے انس پیدا کرتا چلا جائے گا تو اسے دنیا میں بھی کمال حاصل ہوگا، آخرت میں بھی کمال حاصل ہوگا۔ ایک بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے قرآن کریم جو کتاب زندگی ہے، یہ قرآن کریم جو کتاب حیات ہے، یہ قرآن کریم اس کا کلام ہے کہ جو ہمیں رزق دینے والا ہے، یہ قرآن کریم اس کا کلام ہے کہ جو ہمارا مالک ہے، یہ قرآن اس کا کلام ہے کہ جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ قرآن کریم کہتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اے انسان کیا ہم نے تجھے یہ دو آنکھیں عطا نہیں کی ہیں؟ اگر آج انسان دنیا میں یہ دعویٰ کرے کہ میں آنکھیں پیدا کر سکتا ہوں، میں آنکھیں بنا سکتا ہوں، میں آنکھیں دے سکتا ہوں، تو یہ انسان جھوٹا ہے، اس لیے کہ پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے تجھے یہ دو آنکھیں عطا کی ہیں، ہم نے تجھے زبان عطا کی ہے، ہم نے تجھے یہ دو ہونٹ عطا کیے ہیں، اور ہم نے تیرے لیے دونوں راستے معین کر دیے ہیں، یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے۔ اچھائی کا راستہ اختیار کر کے یا تو اللہ کا بندہ بن جا، یا برائی کا راستہ اختیار کر کے شیطان کا بندہ بن جا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اس کلام الہی میں پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کائنات میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا اپنے اعتبار سے عبادت کرتا ہے۔ کوئی ستاروں کی پرستش کرتا ہے، کوئی درخت کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، کوئی مسجد میں جانے کے بعد اپنی پیشانی کو خم کرتا ہے، کوئی بارگاہ معصومین علیہ السلام میں پہنچنے کے بعد اپنی پیشانی کو جھکانے کے بعد اپنے کو ذلیل اور خوار کرنے کے بعد معصوم کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے کہ مولا میں تیری بارگاہ میں ذلیل بن کے آیا ہوں، میں تیری بارگاہ میں خوار بن کے آیا ہوں۔ تو جب انسان یہ کہنے کے بعد اپنی پیشانی کو رکھتا ہے تو دنیا والے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ظاہری اعتبار سے اپنی پیشانی کو معصوم کی بارگاہ میں رکھ رہا ہے، یہ اپنے کو ظاہری اعتبار سے ذلیل کر رہا ہے، یہ اپنے کو اپنے ظاہری اعتبار سے خوار کر رہا ہے، مگر آواز معصومین آتی ہے تو میری بارگاہ میں ذلیل بن کے آ رہا ہے، مگر کائنات کی نظروں میں تجھے اتنا صاحب عزت بنا دوں گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی کہ کوئی حور بن جائے گا، کوئی سلمان بن جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یعنی ہم نے انسان کو اس کائنات میں عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو کہ الذی خلقکم، جس نے تم کو خلق کیا، جس نے تم کو پیدا کیا۔ آپ انصاف سے بتائیے، جب آپ ایک نئی چیز بناتے ہیں، انجینئر ایک اچھا مکان بناتا ہے، بہترین بلڈنگ بناتا ہے، جب ہر گزرنے والا ادھر سے گزرتا ہے تو اگر وہ انصاف پرور ہے اور اس کی نظروں میں انصاف ہے تو دیکھ کر یہی کہتا ہے کہ اس تصویر بنانے والے نے، اس بلڈنگ بنانے والے نے بڑی اچھی بلڈنگ بنائی ہے۔ دیکھیں کام کس کا ہے؟ تعمیر کرنے والا کوئی اور ہے، نقشہ بنانے والا کوئی اور ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ، تعمیر کرنے والا کوئی اور ہے، نقشہ بنانے والا کوئی اور ہے، مگر جب آپ بلڈنگ دیکھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں بڑی اچھی بلڈنگ بنائی ہے،
بڑی اچھی عمارت بنائی ہے، تو آخر یہ کیوں تعریف نہیں کی جاتی کہ نقشہ بنانے والے نے اچھا نقشہ بنایا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تسلسل ہے۔ تو اسی طرح کائنات کے لیے اللہ نے انسانوں کو بھی بنایا، ہادیوں کو بھی بنایا، رہبروں کو بھی بنایا۔ بھائی یہی فرق ہے، انسان دنیا میں آتا ہے جاہل آتا ہے، مگر اہل بیت آتے ہیں تو عالم بن کے آتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، خالی اللہ نے تمہیں ہی پیدا نہیں کیا کہ تم اکڑنے لگو، سوچنے لگو کہ ہمارا بہت بڑا وقار ہے، ہماری بہت بڑی عزت ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ نہیں، قرآن کہتا ہے والذین من قبلکم، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون۔ دیکھو ہم نے تمہیں اس وجہ سے پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آج ہر انسان کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں مومن ہوں۔ آج آپ کسی کو کہہ دیجئے کہ آپ مومن نہیں ہیں، وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بھئی ایک ہی تو جملہ کہا ہے نا کہ آپ مومن نہیں ہیں، آپ غیر مومن ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جب آپ کہیں کہ میں مومن ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی کچھ صفات بھی ہونی چاہیے۔ جب انجینئر کو انجینئر کہا جاتا ہے اس وقت کہا جاتا ہے جب اس کے پاس انجینئر کی ڈگری ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کو ڈاکٹر اس وقت کہا جاتا ہے جب اس کے پاس ڈاکٹری کی ڈگری ہوتی ہے۔ ڈرائیور کو ڈرائیور اس وقت کہا جاتا ہے جب اس کے پاس ڈرائیوری کی ڈگری ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم مومن ہیں تو ہمارے پاس بھی تو مومن ہونے کی ڈگری ہونی چاہیے۔ تو مومن وہی ہوتا ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ ایک صلوات دے محمد و آل محمد۔ دیکھیے آپ کمی کا احساس نہ کیجئے، کیونکہ ماشاءاللہ صبح سے مجلسوں کا تسلسل ہے، اور جس کے حصے میں جتنا حصہ ہوتا ہے نا، دیکھیے میں جملہ کہہ رہا ہوں، جس کے حصے میں جتنا تبرک ہوتا ہے اتنا ہی اسے نصیب ہوتا ہے، اتنا ہی ملتا ہے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کم بیٹھے ہوئے ہیں، میری نظروں میں آپ ہزاروں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، نہ جانے کون سے گوشے میں کتنے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی جگہ پر کتنے ملائکہ تشریف لائے ہیں، یہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ یہ تو یہ مجلس کا وقار ہے، یہ مجلس کی برکت ہے، یہ امام حسین کی برکت ہے، یہ مولا کائنات کی برکت ہے کہ جہاں ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو آسمان کے فرشتے آسمان کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ اس زمین پر چلو کہ جہاں پہ خوشبو آ رہی ہے، جہاں پر فضائل آل محمد ہو رہے ہیں۔ ایک صلوات دے محمد و آل محمد۔ ایسا نگرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، اللہ نے تمہیں خلق کیا، اللہ نے تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا۔ اچھا خلق کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت اور کسی کی نہیں بلکہ اپنے رب کی عبادت۔ قرآن کہتا ہے کون سا رب؟ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، جس نے تمہارے لیے آسمان کا شامیانہ بنایا، جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، جس نے تمہارے لیے پھلوں کا رزق عطا کیا، آپ اس کی عبادت کیجئے۔ لیکن عزیزان گرامی، آخر عبادت ہے کیا؟ ایک انسان صبح شام نماز پڑھتا ہے، اسے معلوم نہیں کہ عبادت کیا ہے۔ ایک انسان صبح سے شام تک مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے، لیکن آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، اگر آپ مجلس میں باوضو ہو کر آئیں، دیکھیے بڑی توجہ کے ساتھ، اگر آپ مجلس میں وضو کے ساتھ آئیں تو آپ کا ثواب دوگنا ہو جاتا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ پھر آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا، کیونکہ آپ باوضو ہیں۔ ایک تو وضو کا ثواب مل رہا ہے اور دوسرے مجلس میں بیٹھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو اگر جب ہم اللہ کی عبادت انجام دیتے ہیں تو عبادت کیا ہے؟ عبادت خالی یہ نہیں کہ انسان سجدے میں سجدے کرتا رہے، رکوع پر رکوع انجام دیتا رہے، قیام پر قیام کرتا رہے، انسان صبح سے شام تک ہزاروں رکعتیں نماز پڑھتا رہے اور یہ سوچے کہ میں تو خالی اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ نہیں، یہ انسان کا تصور غلط ہے، اس لیے کہ ہر انسان کا وہ لمحہ کہ جو خدا کی رضایت کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ عبادت میں شمار ہوتا چلا جاتا ہے۔ مجلس میں بیٹھیں تو اللہ کی رضا کے لیے، کام پر جائیں تو اللہ کی رضا کے لیے، بچوں کی پرورش کریں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، اچھا انسان اگر عبادت انجام دیتا ہے تو کچھ فائدہ تو ہونا چاہیے۔ آپ یہاں مجلس میں تشریف لائیں تو کیا بغیر فائدے کے چلے آئے؟ آپ ہزاروں کلومیٹر کا سفر آپ نے بغیر فائدے کے طے کر دیا؟ گھر سے نیت کر کے چلے درگاہ عالیہ کی زیارت کے لیے، یہاں آنے کے بعد آپ بیٹھے مجلس میں، ذہن میں آپ کے کیا ہے؟ مجلس میں بیٹھوں گا تو کچھ ملے گا، کچھ ظاہری ملے گا، کچھ باطنی ملے گا۔ ظاہری یہ مل رہا ہے کہ جو منبر سے آپ کو دیا جا رہا ہے، اور باطنی اہل بیت ہے، نہ جانے آپ کو کیا عطا کر دے۔ اس لیے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہمیں کیا عطا ہو جائے، تو پھر عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلا فائدہ، چاہے عبادت مجلس کی عبادت ہو، چاہے عبادت نماز کی عبادت ہو، چاہے عبادت روزے کی عبادت ہو، چاہے عبادت یتیم کی پرورش ہو، چاہے عبادت بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہو، چاہے عبادت پڑوسی کا خیال رکھنے کی ہو، اگر انسان عبادت انجام دیتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان متقی بن جاتا ہے، انسان پرہیزگار بن جاتا ہے، چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، پھٹکار نہیں آتی۔ یہ عبادت کا فائدہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب مولا کائنات شب ہجرت بستر رسول پہ سوئے تو یہ سونا ہی تو عبادت بنانا۔ کیا کسی تاریخ نے لکھا کہ علی بستر رسول پہ سوئے اور ان کا سونا عبادت نہیں تھا؟ سب نے لکھا کہ علی بستر رسول پہ سوئے اور یہ عبادت بن گیا۔ اب عبادت کیسے بنی؟ تو قرآن نے آگے بڑھ کے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جس نے سو کے اللہ کی مرضی کو خرید لیا اسے علی کہتے ہیں، اور جب علی سو جائے تو اسے عبادت کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، پہلا عبادت کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے بعض حضرات یہ سوچیں کہ میاں ہم تو کالے ہیں اور کالے کا چہرہ نورانی کیسے ہو جائے گا، یہ سوچ جو ہے وہ غلط ہے۔ اس لیے کہ یہ تو اس سے پوچھو کہ جیسے بلال حبشی جیسا نور رکھنے والا اور جون جیسا کربلا میں اپنے خون کو امام حسین کے خون میں ملانے والا، یہ ان سے پوچھو کہ نور اہل بیت کیا ہوتا ہے اور نور الہی کیا ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اچھا، دوسرا فائدہ کیا ہے اگر ہم عبادت انجام دیتے ہیں؟ کا دوسرا فائدہ عبادت کا یہ ہے کہ انسان کو زندگی ملتی ہے، انسان کو حیات نصیب ہوتی ہے، انسان کو رشد و کمال ہوتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے،
آپ عبادت میں منہمک ہو جائیں، اللہ کی عبادت کرنے لگیں، آپ کو کمال بھی ملے گا، آپ کو حیات بھی ملے گی، آپ کو زندگی بھی ملے گی۔ یہ کیوں؟ کیونکہ جب آپ اچھا عمل انجام دیں گے، اچھے اعمال انجام دیں گے تو ان کا کوئی ثواب تو ملے گا نا۔ جب ثواب ملے گا تو زندگی میں برکت ہوگی، جب زندگی میں برکت ہوگی تو انسان کو کمال عطا ہوگا، جب انسان کو کمال عطا ہوگا تو انسان بلند درجے پر فائز ہوتا چلا جائے گا۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان جب بھی تمہیں اللہ پکارے، اس کا رسول پکارے، اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے چلے جاؤ۔ اسی میں تمہارے لیے زندگی بھی ہے، اسی میں تمہارے لیے حیات بھی ہے۔ تو جو اہل بیت کی آواز پر لبیک کہتا چلا آئے وہ مر کر بھی زندہ ہے، اور جو اہل بیت کی آواز پر نہ آئے وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہے۔ عزیزان گرامی، تیسرا فائدہ عبادت کا کیا ہے؟ انسان کے اندر شجاعت پیدا ہوتی ہے، انسان بہادر ہو جاتا ہے۔ جب انسان عبادت کرے گا تو انسان کے اندر شجاعت پیدا ہوگی، بہادری پیدا ہوگی، اور وہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کائنات میں کسی سے نہیں ڈرے، ساری دنیا ان سے ڈرتی تھی، یہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت گزار تھے، یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اچھا، بندگی ہے کیا؟ بڑی توجہ کے ساتھ، بندگی ہے کیا؟ دیکھیے، بندگی یہ ہے، سب سے پہلی چیز بندگی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم بڑے شوق سے کہتے ہیں میاں یہ مکان ہمارا ہے، یہ زمین ہماری ہے، فلاں چیز ہماری ہے، مگر بندگی کی علامت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے وہ ساری ملکیت اللہ کی ہے، تمہاری نہیں ہے۔ یہ ہے بندگی۔ اس لیے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، ہم نے اپنی طرف سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندگی یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اللہ کا ہے۔ تو اب اگر انسان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، تو اب ہم دینے میں بخل نہیں کریں گے، خرچ کرنے میں کنجوسی نہیں کریں گے، درگاہ میں ڈالنے میں کنجوسی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارا کچھ نہیں ہے، دینے والا بھی وہی ہے، عطا کرنے والا بھی وہی۔ ایک صلوات دیں گے محمد و آل محمد۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ وارسل علیہم طیرن ابابیل، ہم نے ان کی طرف چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، خالی ہاتھ نہیں بھیجے، ان کی چونچ میں، ان کے دونوں پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں دے کر بھیجا۔ بڑی توجہ کے ساتھ۔ اچھا، کیا معذاللہ اللہ کے پاس تو اتنی طاقت تھی کہ جب یہ ہاتھی والا، یہ ہاتھیوں کا قافلہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تو اللہ ان سے بڑے ہاتھی بھیج دیتا؟ بھائی توجہ کر رہے ہیں؟ جب یہ ہاتھیوں کا قافلہ آیا ہے تو اللہ ان کے مقابلے بڑے ہاتھی بھیج دیتا؟ اللہ تو اتنے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج رہا ہے۔ اے میرے معبود، تو تو قادر مطلق ہے، تو قادر ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، اتنے بڑے ہاتھیوں کے مقابلے یہ چھوٹے چھوٹے سے پرندوں کا کیا مطلب؟ تو ان کے مقابلے بڑے ہاتھی بنا دیتا؟ تو عجب نہیں خدا کا جواب آئے، نادان، جب ہم کسی بڑے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں
جب ہم کسی بڑے کو ذلیل کرانا چاہتے ہیں تو چھوٹے سے ذلیل کرانا چاہتے ہیں. اگر ہم بھی ہاتھیوں کے مقابلے ہاتھی بھیج دیتے تو پھر ان میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جاتا؟ اچھا میں کہوں اے ابابیلو، یہ اتنے بڑے ہاتھی، تم چھوٹے چھوٹے پرندے، تمہارے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں، تم اتنے بڑے ہاتھیوں کا کیا کر پاؤ گے؟ چلے جاؤ واپس، جا کے اللہ سے کہو یا اللہ وہ تو بڑے ہاتھی ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو عجب نہیں پرندوں کا جواب آئے، جو خدا کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں وہ میدان چھوڑ کر نہیں جاتے. اس لیے کہ جو خدا کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں وہ بغیر اذن الہی کے میدان نہیں چھوڑتے. یہی وجہ تھی کہ جنگ احد میں سب نے میدان چھوڑ دیا مگر علی نے میدان نہیں چھوڑا، کیونکہ خدا کا بھیجا ہوا علی تھا. ایک صلوات دے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوان، پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو وہ مرتبہ عطا کیا ہے، یہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ خالی زبان سے یہ کہیں کہ اگر میں یہ کہوں یہ دیوار سونے کی ہو جائے تو دیوار اپنا لباس اتارنے لگتی ہے، سونے کی ہونے لگتی ہے. مولا فرماتے ہیں ابھی تو میں نے تجھے حکم نہیں دیا، اپنی اصلی حالت پر پلٹا. یہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کہ جنہوں نے ہمیں عبادت کا سلیقہ بتایا. اور یہی وجہ تھی ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں مولا کے پاس تھا، مولا کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد معلوم نہیں کسی زبان میں گفتگو کرتا ہے. ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سی زبان میں مولا گفتگو کر رہے تھے. جب وہ شخص چلا گیا ابو ہاشم نے مولا سے کہا کہ مولا یہ آنے والا شخص کس زبان میں گفتگو کر رہا تھا؟ امام نے فرمایا ابو ہاشم یہ ہندی زبان میں گفتگو کر رہا تھا. ابو ہاشم یہ کنکری اٹھاؤ. ابو ہاشم نے کنکری اٹھائی، امام نے اس کنکری کو اپنے دہن میں رکھا ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے. اس کے بعد اپنے دہن سے نکالا. ابو ہاشم سے کہا ابو ہاشم اسے اپنے دہن میں رکھ لو. ابو ہاشم کہتے ہیں جیسے ہی میں نے وہ کنکری اپنے منہ میں رکھی میں 73 زبانوں کا مالک ہو گیا. بڑی توجہ، میں 73 زبانوں کا مالک ہو گیا. بس عزیزان گرامی جملہ کہنے دیجئے، جس امام کے دہن سے نکلی ہوئی ایک کنکری سے ابو ہاشم 73 زبانوں کا مالک بن جائے تو جس علی نے نبی کی زبان چوسی ہو، ایک صلوات دے محمد و آل محمد. بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ وجہ تھی کہ 10ویں امام علی نقی علیہ السلام آپ کھڑے ہوئے تھے، مجمع کثیر تھا. بڑی توجہ، آخری بات، کثیر مجمع. کسی نے کہا کہ مولا یا ابن رسول اللہ نبی کو معراج کیسے ہوئی؟ بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں تو الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج. نماز آپ یہاں پڑھ رہے ہیں، معراج اوپر ہو رہی. یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ جب نماز ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، عبادت ہم یہاں کر رہے ہیں، مجلس میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور معراج ہو رہی. کہ یا ابن رسول اللہ آپ کے جد کو معراج کیسے ہوئی؟ تو اصول تو یہ ہے کہ جواب دیا جائے، مگر امام نے جواب نہیں دیا. امام خاموش ہیں.
روایت کہتی ہے فطار الامام الی السما، امام نے کوئی جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ امام آسمان کی طرف اڑتے گئے. ساری پبلک دیکھتی گئی کہ امام آسمان میں اڑ رہے ہیں. نہ براق ہے، نہ جبریل ہے، نہ میکائیل ہے، مگر امام آسمان میں پرواز کر رہے ہیں. اس کے بعد امام واپس پلٹ آئے. چشمے زدن میں چلے بھی گئے واپس بھی آ گئے، چشمے زدن میں چلے بھی گئے واپس بھی آ گئے. لیکن جب واپس آئے تو راوی یہ کہتا ہے کہ امام کے ہاتھ میں ایک پرندہ تھا. ایک پرندہ تھا. لوگوں نے سوال کیا کہ مولا یہ پرندہ تو یہاں کا نہیں لگتا. تو امام فرماتے واللہ ذہبت الی الجنہ فاخذتها، خدا کی قسم میں اس وقت جنت میں گیا اور جنت میں جانے کے بعد میں نے اس پرندے کو پکڑا اور اس پرندے کو زمین پہ لے کے آیا. امام بتانا چاہتے ہیں میرے جد کی معراج رات میں تھی اور یہ معراج دن کی معراج ہے، کھلی آنکھوں کی معراج ہے. تم نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے. امام بتانا چاہتے ہیں یہ مت سوچنا کہ ہمارے جد کی معراج جبریل کی برکت کی وجہ سے تھی یا براق کی تیزی کی وجہ سے تھی. میں اسی وجہ سے آسمان پہ گیا کہ نہ میرے پاس براق ہے، نہ میرے پاس جبریل ہے، نہ میرے پاس میکائیل ہے، تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ ہمارے جد کی معراج روحانی معراج نہیں، جسمانی معراج. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو امام نے فرمایا واللہ ذہبت الی الجنہ، خدا کی قسم میں جنت تک گیا. فاخذتها، میں نے اس پرندے کو جنت سے پکڑا. وہ پرندہ کچھ کہہ رہا تھا. لوگوں نے کہا کہ مولا یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ امام نے فرمایا یہ پرندہ کوئی ایسی زبان نہیں بول رہا ہے کہ جسے تم نہ سمجھو. غور سے سنو، کانوں کو صحیح طریقے سے کھول کر سنو کہ یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے. تاریخ کے جملے ہیں. لوگ کہتے ہیں اب جو ہم نے غور سے سنا تو پرندہ کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی حجت اللہ. یہ پرندہ کہاں کا ہے؟ بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ. یہ پرندہ جنت کا ہے. اس نے 2 کلمے بیان نہیں کیے، اس نے 3 کلمے بیان کیے. تو بات سمجھ میں آ گئی، جو جنتی ہوگا اس کے 3 کلمے ہوں گے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، ایک پرندہ ایسا بھی ہے کہ جس نے شہادت کی خبر دی ہے. صغرا کی بے چینی، مگر جب کبوتر گیا ہے، پہنچا ہے، وہ بھی ایک پرندہ ہے. شیخ جعفر سوستری فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی مجلس حسین ہوتی ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، مگر شام سے دکھیاری زینب چلی آتی ہے. کوئی آئے یا نہ آئے، مگر جنت البقیع سے شکستہ پہلو چلی آتی ہے. جب ذاکر مسائب بیان کرتا ہے، گریہ کرنے والے گریہ کرتے ہیں، تو زینب اماں سے رو کے کہتی ہیں اماں یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن عزیزان گرامی،
بی بی فرماتی ہے میری بیٹی زینب یہ تیرے حسین کو رو رہے ہیں۔ زینب کہتی ہے اماں جب یہ سب روتے ہیں تو کیا کوئی انہیں تماچے نہیں لگاتا؟ اے اماں کیا انہیں کوئی تازیان نہیں مارتا؟ اے اماں جب میں رونا چاہتی تھی میرے تازیانے لگائے گئے، میرے درے لگائے گئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایسا آپ کی آواز سے بلند ہوئی۔ دیکھیے ماں حسل مجلس کا گریہ ہے، بڑی بڑی دور سے آپ مجلسوں میں شرکت کے لیے آئے ہیں، فضائل تو آپ سن ہی رہے ہیں، لیکن یہ گریہ ان آنسوؤں کو کوئی روک نہیں سکتا جو مصیبت حسین میں آنکھوں سے آ جائے۔ ساری دنیا بھی اگر ان آنسوؤں کو روکنا چاہے تو یہ آنسو رک نہیں سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ حضرات پرسے کے لیے بیٹھے، جب آپ کربلا میں زیارت کے لیے جاتے ہیں اور یہاں پر مصیبت اہل بیت بیان ہوتی ہے تو آپ کتنا روتے ہیں، کتنا گریہ کرتے ہیں؟ انسان دہاڑے مار مار کر روتا ہے، لیکن جب آپ کربلا پہنچتے ہیں تو آخر وجہ کیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ آپ رو نہیں سکتے؟ حکم بھی یہی ہے کہ آپ 3 دن سے زیادہ کربلا میں نہ ٹھہرے۔ وہاں انسان رونا چاہتا ہے مگر آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ بھئی آپ تصور کیجئے، یہاں ہم شبیہ تابوت نکالتے ہیں، آپ گریہ کرتے ہیں، مسائب پڑھے جاتے ہیں، آپ روتے ہیں، آپ گریہ کرتے ہیں، مجلسیں برپا ہوتی ہیں، آپ گریہ کرتے ہیں۔ کس کی مصیبت پر روتے ہیں؟ حسین کی مصیبت پر۔ مگر وجہ کیا ہے کہ جب آپ کربلا پہنچتے ہیں تو 3 دن کے بعد آپ رو نہیں پاتے؟ عزیزوں میں نے ایک عالم سے یہ سنا ہے، روایت کا جملہ ہے، جب ظاہر کربلا پہنچتا ہے تو مظلوم کربلا قمر بنی ہاشم سے کہتے ہیں میرے بھیا میرا ظاہر آ رہا ہے، اے میرے بھائی میرا ظاہر آ رہا ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اے میرے بھائی یہ زیادہ یہاں رو نہ پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ظاہر ہلاک ہو جائے۔ عزیزوں روایت کا جملہ ہے، جناب عباس آگے بڑھتے ہیں، ظاہر کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، لگانے کے بعد ایک فشار دیتے ہیں تاکہ ظاہر اے میرے آقا کے ظاہر تو صحیح وہ سالم واپس چلے جانا۔ میں کہوں گا مولا یہ دربار علی ہے، شاید یہاں بھی علی نے اپنے بیٹے عباس سے کہا ہوگا اے میرے لال عباس۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایسو پرسہ دینا ہے، دیکھیں گھٹ کر پرسہ نہ دیجئے۔ جب امام صادق علیہ السلام نے مجلس برپا کی ہے اور ابو بصیر مسائب میں رو رہا ہے، رومال بھیگا ہوا، امام فرماتے ہیں ابو بصیر میرے جد کے مسائب ہو رہے ہیں تو رو نہیں رہا ہے؟ رومال ہٹا کے کہتا ہے کہ مولا دیکھیے میں تو بہت رو رہا ہوں، بہت گریہ کر رہا ہوں، دیکھیے میرا رومال بھیگا ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ابو بصیر ایسے رو کہ جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے کو روتی ہے، اس لیے کہ میرا جد پیاس سے مارا گیا، میرے جد کو پس گردن سے ذبح کیا،
میرے جد کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے. تو عزیزان گرامی خدا آپ کو زیارت نصیب فرمائے. تو مولا جناب عباس سے کہتے ہیں عباس میرے ظاہر کی حفاظت کرنا. لیکن عزیزان گرامی آپ گریہ کناں ہیں, شب جمعہ بھی ہے, دعاؤں کی رات ہے, دعا کی استجابت کی رات ہے. آپ بڑی بڑی دور سے آئے ہیں مولا, ہم یہ حاجت لے کر آئے ہیں, ہم یہ آرزو لے کر آئے مولا, تجھے اس یتیم سکینہ کا واسطہ کہ جب حسین رخصت ہو کر جانے لگے تو حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے, اے میرے اسب با وفا مجھے میری منزل تک پہنچا دے. گھوڑے نے سمو کی طرف اشارہ کیا. اب جو حسین نے دیکھا خدا آپ کی 4 برس کی بیٹیوں کو سلامت رکھے. اب جو حسین کی نظر پڑی, سکینہ سمو سے لپٹ کے کہتی ہے میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا, ارے میں یتیم ہو جاؤں. جزاکم اللہ خیر. دیکھیں رونے پہ تکلف نہ کیجئے گا. آج رونے پہ پابندی نہیں ہے, کوئی تماشے نہیں لگائے گا, کوئی تعزیانے نہیں لگائے گا. حسین گھوڑے سے اترے, سکینہ کو آغوش میں لیا, جلتی ریت پر بیٹھ گئے. میری بیٹی سکینہ, کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری ولادت کیسے ہوئی؟ سکینہ کہتی ہے بابا مجھے نہیں معلوم. حسین رو کے کہتے میری بیٹی, جب میں راتوں کو نماز شب پڑھا کرتا تھا تو اللہ سے ایک دعا کرتا تھا, پروردگار مجھے ایک صابرہ بیٹی عطا کر, مجھے ایک مظلومہ بیٹی عطا کر. اے میری لاڈلی تیری ولادت ہوئی. سکینہ کہتی ہے بابا میں آپ کو جانے سے منع نہیں کرتی, بابا مجھے اپنے سینے پہ لٹا لیجئے. حسین جلدی ریت پہ لیٹ گئے, سکینہ سینے پہ لیٹ گئی. اے میری لاڈلی, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ قتل حسین کے بعد جب بنی اسد کے لوگ آئے تاکہ لاشوں کو دفن کرے تو عبداللہ اسدی کہتا ہے میں نے میدان کربلا میں قدم رکھا, اولاد والو مصائب نہیں رلاتے تصور رلاتا ہے. عبداللہ اسدی کہتا ہے میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان کا لاشا پڑا ہوا ہے. ہائے میرے دل سے آواز نکلی, اے پروردگار اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو. ارے کس طرح اس ماں نے برداشت کیا ہوگا, اس جوان کے سینے میں برشی کا پھل لگا. عبداللہ اسدی کہتا ہے میں اور آگے بڑھا, میں نے دیکھا کہ ایک 6 ماہ بچے کا لاشا پڑا ہوا ہے. میری آنکھیں رونے لگی. عبداللہ کہتا ہے کہ میں ابھی لاشوں کو دیکھ رہا تھا, اتنے میں نے دیکھا سامنے سے ایک شیر چلا آ رہا ہے.
میں نے سوچا کہ ابھی تک تو یہ لاشیں محفوظ تھے، لیکن اب ان لاشوں کی یہ شیر بے حرمتی کرے گا۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں چھپ گیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا، وہ شیر آیا لاشوں کا طواف کرتا جاتا تھا، ہائے روتا جاتا تھا، آنکھوں سے آنسو نکلتے جاتے تھے۔ عبداللہ کہتا ہے ایک مرتبہ ایک لاش کے قریب آیا جس کے دونوں بازو نہیں تھے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے عجیب منظر دیکھا، وہ شیر رو رہا ہے، وہ شیر اس جوان کے لاشے کے قریب آیا، طواف کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد عبداللہ کہتا ہے کہ وہ شیر ایک ایسی لاش کے قریب آیا جس پر سر نہیں تھا، جس کا لاشا پامال ہو گیا تھا، جس کے بدن میں تیر پیوست تھے۔ عبداللہ کہتا ہے ایک مرتبہ وہ شیر طواف کرنے لگا، طواف کرتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا، ایک مرتبہ قدموں میں سر رکھتا ہے، چیخ مار کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا۔ دیکھیں مجلس کا محصل گریا، ابھی آپ اور بھی مجلس سماعت فرمائیں۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں اپنی جگہ سے نکلا، اس لاش کے قریب آیا کہ جہاں شیر نے دم توڑا تھا۔ میں نے لاش کو مخاطب کر کے کہا، اے لاش بے سر، اتنا بتا دے کہ تو کون ہے۔ لاش بے سر سے آواز آئی، انا غریب الحسین، انا المقتول، انا المذبوح۔ اے عبداللہ، مجھے 3 دن کا پیاسا قتل کر دیا۔ اے عبداللہ، مجھے رلا رلا کے ذبح کیا۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک مرتبہ عبداللہ کہتا ہے اب اس مجلس کے بعد انجمن محافظ اعضا نوحہ و سینہ زنی کرے گی، لیکن عزیزان گرامی آپ کی آنکھیں گریہ کناں ہو جائے، اس بی بی کے رومال میں ہمارے ان آنسوؤں کو جگہ مل جائے۔ تاریخ کہتی عبداللہ نے کہا لاش بے سر، اتنا اور بتا دے کہ یہ شیر کون تھا۔ لاش بے سر سے آواز آئی، عبداللہ یہ میرے بچپن کا ساتھی ہے، یہ ابو الحارث ہے۔ جب بچپنے میں مدینے کے بچوں نے میرے نانا سے شکایت کی کہ ہمیں حسین کے شیر سے ڈر لگتا ہے، تو میں نے ابو الحارث سے کہا جا کربلا کے جنگل میں چلا جا، ایک روز آئے گا کہ سکینہ تجھے آواز دے گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ لیکن عبداللہ یہ شیر اس وقت آیا کہ جب ہمارے لاشیں پامال ہو گئے، میرا بیٹا جوان مارا گیا، قاسم کی لاش پامال ہو گئی۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد کہا کہ مولا اتنا اور بتا دیجئے کہ اس شیر نے آپ سے کیا کہا۔ لاش بے سر سے آواز آئی، عبداللہ میں نے شیر سے کہا تھا ابو الحارث میری بہن اسیر ہو گئی ہے، زینب ننگے سر ہے، سکینہ اونٹ سے بندھی ہوئی ہے،
جا بازار شام و کوفہ میں چلا جا، زینب کے بارے میں مجھے بتاتے رہنا کہ زینب کیا کیا حال ہے۔ اے عبداللہ، اس شیر نے آنے کے بعد کہا کہ مولا زینب کی اسیری نہیں دے۔ بھائی 2 منٹ کے مسائل، میرے آقا زینب کی اسیری دیکھی نہیں جاتی، اس وجہ سے شیر نے دم توڑ دیا۔ عبداللہ کہتا ہے کہ اتنے میں گرد اڑتی ہوئی نظر آئی۔ اب جو گرد چھٹی تو بنی اسد کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک لاغر و بیمار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں چلا آ رہا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آنے والا کون ہے، لیکن آنے والے نے ہمیں آتے ہی حکم دیا بڑی سی قبر بناؤ۔ ہم نے بڑی سی قبر بنائی۔ بنی اسد کے لوگ کہتے لاشوں کو اٹھانا شروع کیا، لاشوں کو اٹھانا شروع کیا۔ جب بڑی قبر تیار ہو گئی تو ابھی بھی ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ آنے والا کون ہے، لیکن جب اس لاغر و بیمار نے کہا ایک قبر اور بنائی جائے، بس اس آخری جملہ، ہم نے قبر تیار کی۔ ایک مرتبہ اس بیمار نے جوان کے لاشے کو اٹھایا، قبر میں لٹایا۔ اس کے بعد اس بیمار نے اس لاش بے سر کو اٹھایا، ارے قبر میں رکھا۔ ایک مرتبہ کچھ تلاش کرنا شروع کیا، لیکن جب نہیں ملا تو لاش بے سر سے آ کے کہتا ہے اے میرے مظلوم بابا، میرا بھیا اصغر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ آواز آئی اے میرے بیمار، اے سید سجاد، ارے اصغر کا لاشا پامال ہو گیا، یہ میرے سینے پہ یہ تھوڑا سا گوشت، اصغر کا لاشا۔ سجاد نے سر و سینہ پیٹا، واہ حسین واہ۔